بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑی ہی شفقت کرنے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ میں جلیں۔ جبکہ سب کے سب ہم انسان گناہ گار ہیں۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جس سے غلطی، گناہ، نافرمانی کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ اور عزیز بھائیوں، یہ گناہ اور نافرمانیاں آخرت میں جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، اور اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اس لیے نا وہ بہانوں سے ہم سے ہونے والی نافرمانیوں کو، غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کو پروردگار معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ دیکھیں، یہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان میں مسلمان 29 یا 30 روزے رکھیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایسے ہی فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ایسے ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ سارے رمضان کی 29-30 راتیں نہیں، صرف لیلۃ القدر کی رات کا قیام کر لیتا ہے، سال کی 360 راتوں میں سے کتنی راتیں ہیں لیلۃ القدر کی؟ ایک رات کا جو قیام کر لے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اگر ایک رات کا قیام کرنے سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر یہ بہانہ نہیں بنایا اگر آپ نے معاف کرنے کے؟ ہاں، مگر میرے بھائیوں، ہم مسلمان بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، سارے کے سارے، آپ نہیں، پورے کا پورا مسلمان معاشرہ بہت بڑی غلطی میں ڈوب چکا ہے۔ میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ سال بعد رمضان آنا ہے، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جانے ہیں، سال میں ڈٹ کر جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، معاف تو ہو جانے ہیں، رب نے معاف کر دے۔ ہاں، اور کئی لوگ اس نیت سے گناہ کر لیتے ہیں کہ رات کو قیام کرنا ہے رمضان کا، 29-30 راتیں ہیں، زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کی گارنٹی امام الانبیاء نے دی ہے، تو معاف ہو جائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور کئی یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ حج کرتا ہے نا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجا کا یومن ولادت امہ، ایسے پلٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنم دیا، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں حج کر لیں گے، کوئی زمین کا کچھ حصہ بیچیں گے، حج کر لیں گے تو زندگی کے سارے گناہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں نے ابھی جنم دیے۔ تو اس لیے کر لو گناہ، مسئلہ کوئی نہیں۔ ہاں جب ہم سنتے ہیں کہ جناب عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف، عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہ معاف، سبحان اللہ کہتے ہی 100 مرتبہ پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ، تو یہ چیزیں سن کر نا ہمارا معاشرہ بہت بڑی غلطی میں ڈوب چکا ہے۔ جبکہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں، اتنا سادہ اور اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا رمضان المبارک کے روزوں سے، قیام سے، لیلۃ القدر کے قیام سے، حج سے، عمرے سے، وضو سے، نمازوں سے، عاشورے کے روزے سے، عرفے کے روزے سے، باقی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں میرے بھائیوں، یہ سارے گناہ معاف کوئی نہیں ہوتے، یہ صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کون سے؟ صغیرے گناہ، کبیرے کوئی نہیں معاف ہوتے۔ ساری زندگی کے صغیرے گناہوں کی معافی کی بات ہے، کبیروں کی نہیں ہے۔ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے، یہ صغیرے گناہوں کی بات ہے، کبیروں کی نہیں ہے۔ کبیرے ان اعمال میں سے کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ دلائل بھی ہیں، میں دلائل بھی دے سکتا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، مجھے یاد ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ مثال سے۔ شرک صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ ایک بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے اور لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، کیا شرک معاف ہو جاتا ہے نیکیوں سے؟ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا ادھر تو اللہ کے نبی نے کہا کہ زندگی کے سارے گناہ معاف، تو شرک بھی تو گناہ ہے نا، وہ کوئی نہیں معاف ہوا، ایسے وہ نہیں معاف ہوا۔ بندہ ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، تو شرک نہیں، شرک سے ایسا کوئی نہیں ہوا، شرک نہیں معاف ہوتا۔ شرک معاف ہوتا ہے پکی اور سچی توبہ کرنے سے۔ صغیرے گناہ اعمال سے معاف کر دیتا ہے رب، اور جو کبیرے گناہ ہیں وہ کس سے معاف کر دیتا ہے؟ توبہ سے۔ کتنے گناہ معاف کرتا ہے توبہ سے؟ زمین اور آسمان کا خلا بندے کے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، پکی سچی توبہ کر لے تو رب وہ سارے اتنے کبیرے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی پکی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ صرف معافی نہیں کرتا پروردگار، توجہ کرنا میرے بھائیو، اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ صرف رب معافی نہیں کرتا، ان سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو پکی سچی توبہ کر لے، ایمان والا بن جائے، نیک عمل شروع کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہاں سے بھی دھوکہ کھایا مسلمانوں نے، یہاں سے بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ ہم سمجھ بیٹھے کہ پکی سچی توبہ کریں گے ہر شے معاف، غلط ہے۔ اور میرے بھائیوں غلط ہے، پکی سچی توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف کوئی نہیں ہوتا، کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ کچھ غلطیاں، نافرمانیاں، گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ وہ نہ
کسی وضو سے معاف ہوتے ہیں، نہ کسی نماز سے، نہ جمعے سے، نہ روزے سے، نہ رمضان کے قیام سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام سے، نہ عمرے سے، نہ حج سے، نہ پکی سچی توبہ سے، وہ کسی ان نیکیوں میں سے کسی سے معاف ہوتے ہی نہیں۔ ایک رمضان نہیں، اپنی زندگی کے 70 رمضانوں کے روزے رکھ لیں، اللہ کی قسم نہیں معاف ہونے وہ گناہ۔ 70 رمضانوں کی راتوں کا قیام کر لیں، وہ کوئی نہیں معاف ہونے۔ 100 سالہ زندگی میں 100 مرتبہ لیلۃ القدر کی رات کا قیام کر لیں، وہ کوئی نہیں معاف ہونا، وہ گناہ نہیں معاف ہونے۔ ایسے گناہ بھی ہے، اور تھوک کے حساب سے ہمارے معاشرے میں اور خطرناک اتنا معاملہ ہے کہ ہم ان کو گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ وہ پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ میں کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ ساری زندگی مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر نمازیں پڑھتا ہوا، عبادت کرتا ہوا، توبہ کی تسبیحاں کرتا ہوا، اور بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ چمٹا ہوا، دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر خرب مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، وہ گناہ پھر بھی نہیں معاف ہونے، وہ نہیں معاف ہونے۔ آپ حیران ہوں گے وہ کون سے گناہ جو کسی بھی نیکی ہے، ساری زندگی مسجد حرام کے اندر عبادت کرنے سے بھی، توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے، اور ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں میرے بھائیوں، چند ایک کا تذکرہ کروں گا، باقی آپ خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سمجھدار ہیں، کر دوں یا رہنے دوں؟ پریشان ہو گئے ایک مرتبہ، اور پریشان ہو گئے ابھی۔ میں ویسے پریشان کرنے نہیں آیا، پریشانی دور کر دوں گا۔ تھوڑا سا ہونا چاہیے پریشان بندے کو، ہاں تھوڑا سا ہونا چاہیے، غلطی سے نکلنا چاہیے۔ جس غلط فہمی کا شکار ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بچے باپ کی ساری وراثت آپ میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، دینداروں میں بھی عام ہے اور بے دینوں میں بھی عام ہے، نمازیوں میں بھی عام ہے اور اہل حدیثوں میں بھی عام ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اگر بہن حصہ مانگتی ہے نا تو بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں؟ حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ بتا، ہاں وہ بیچاری کیا کہے گی آگے سے؟ اس نے یہی کہنا میں نے بھائی رکھنے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے سر، مجھے بھائی چاہیے، ماں باپ کا دروازہ۔ وہ یہ جواب دینے میں میرے محترم بھائیوں اللہ کی قسم مجبور ہوتی ہے، اس لیے یہ جواب دینے میں مجبور ہے کہ وہ ہے بیگانے کا بھی، اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، اسے طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس کا کون سا ٹھکانا ہے؟ ماں باپ تو فوت ہو گئے، کون سا ٹھکانا ہے اس کا، کدھر جائے گی؟ تو وہ بھائیوں کو کیسے چھوڑ دے گی، کیسے ناراض کر لے گی؟ اس نے تو کہنا میں نے چھوڑا اپنا حصہ معاف کیا۔ کیا اس طرح بھائیوں کو بھائیوں کے بلیک میل کر کے بہنوں کا حصہ رکھ لینے سے، دبا لینے سے وہ معاف ہو جائے گا؟ ہاں کئی آپ کو لوگ ایسے ملیں گے ہمارے معاشرے میں نے دیکھے، آپ انشاءاللہ اچھے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں نے فیصلہ آباد میں دیکھے ہیں لوگ، زندگی میں باپ نے ساری جائیداد بیٹوں کے نام لگوا دی، بیٹی کو کچھ دیا ہی نہیں۔ ہوتا ہے یہ زندگی میں، بیٹوں کے نام لگا جاتا ہے، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اچھا، یہ جس شخص نے بیٹوں کے نام لگایا ہے، اس نے بیٹیوں کا حق تلف کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا حق تھا بیٹیوں کا؟ کیوں جی؟ بیٹیوں کو کتنا حق تھا؟ 1/2 نہیں، وہ 1/2 حق ہوتا ہے وراثت میں، اور وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ زندگی میں 1/2 نہیں ہوتا، زندگی میں ماں باپ نے اولاد کو جو کچھ دینا ہے، جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا فرض ہے اس پر۔
جتنا ہر بیٹے نے نام لگوایا اتنا ہر بیٹی کا حق مارا ہے اس بابے نے. میں کہتا ہوں یہ بھائی اور یہ بابا جس بھائی نے اپنی بہنوں کا حق تلف کیا، یہ بابا جس نے اپنی بیٹیوں کا حق تلف کر کے بیٹوں کو دے دی ہے، یہ ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ سے ساری زندگی کی نمازیں پڑھے، ہر سال رمضان میں عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، ہر سال رمضان کے روزے رکھے. میرے بھائیوں یہ جو بہنوں کا بیٹیوں کا حق طرف ہوا ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کوئی نہیں معاف ہونا. ساری زندگی نمازوں روزوں حجوں عمروں توبہ کی تسبیحوں سے معاف کوئی نہیں ہونا، نہیں معاف ہونا. دلیل دوں گا، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے. اتنا میں نے اس لیے کہا اتنا آسان مسئلہ نہیں اتنا ہم سمجھے بیٹھے، اتنا سادہ نہیں ہے. رمضان آ گیا اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ آ گیا اور جناب جہنم سے آزادی کا مہینہ آ گیا اور بس جہنم کی آزادی کے سرٹیفکیٹ ملنے ہی والے ہیں. اتنا سادہ اور آسان مسئلہ نہیں اتنا سمجھے بیٹھے ہیں. دلیل دوں گا اس کی. میں نے کہا یہ نہیں معاف ہوتا کسی سے، کسی چیز سے، کسی توبہ سے، کسی نیکی سے. یہ حق جو طرف ہوا نہیں معاف ہونا. اور تھوڑا سا غور کریں، بیٹوں نے بہنوں کا حق دبا دیا، باپ نے بیٹوں کے نام لگوا دیا، قانون میں بیٹوں کا نام بولنے نہ کیا. بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا نا، حلال ہو گیا نا بیٹوں کے لیے. نہیں حلال ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، اے ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس بندے کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں. اگر میں محمد رسول اللہ بھی یہ فیصلہ کر دوں نا تو اس بندے کا حق مت لے. یہ نہ کہے کہ میرے حق میں امام الانبیاء کا فیصلہ آ گیا، خاتم النبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، میرے لیے حلال ہو گیا، میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا. مت لے. پیارے پیغمبر خاتم النبیین فیصلہ کر دیں ایک بندے کے حق کا دوسرے کے لیے، وہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا. تو ابے کے فیصلے سے بہنوں کا حق بیٹیوں کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ یہ بیٹے ساری زندگی حرام کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ ساری زندگی حرام کھائیں گے. یہ بیٹے مر جائیں گے تو ان کی جائیداد، ہمارے معاشرے میں جو سسٹم چل رہا ہے ہندوؤں کا، ان کی جائیداد کدھر جائے گی؟ ان کے بیٹوں کو. وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کا. اپنی بہنوں کا بھی کھائیں گے، پھوپھیوں کا بھی کھائیں گے. وہ نسل مر جائے گی تو ان کی جائیداد ان کے بیٹوں کو جاتی ہے. ہر کوئی بیٹوں کو ہی دیتا ہے، تو وہ کن کا حق کھائیں گے؟ پھوپھیوں کا بھی کھائیں گے، بہنوں کا بھی کھائیں گے، پھوپھیوں کی جو ہے نا وہ اوپر والی نسل کا بھی کھائیں گے. یہ بابے کی جب تک نسل رب کی زمین پر چلے گی نا میرے بھائیوں، جب تک نسل چلے گی یہ پوری نسل حرامی کھاتی چلی جائے گی. پوری زندگی حرام کھانے کا یہ رستہ کھولا کس نے؟ کیوں جی؟ یہ حرام کھانے کا رستہ کس نے کھولا؟ ابے نے. حرام کھانے کا رستہ ابے نے کھولا، پوری نسل کو ساری زندگی حرام کھانے پر لگا دیا. چھوٹا سا معاملہ ہے نا، معمولی سی بات ہے نا. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، بیٹوں کے نام بھی کیا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ ساری زندگی اس کی نسل حرام کھائے گی اور جس کا گوشت ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہوگی، کیا پروردگار اس کی دعا سنے گا کبھی؟ معافی بھی نہیں ملنی اور ساری زندگی حرام بھی کھانا ہے. معمولی مسئلہ نہیں. اچھا ایک اور دو تین گناہ ذکر کروں گا. صرف ہمارے معاشرے میں کسی بندے کا کوئی حق ہے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے مجھے جواب دے دیں. آپ کا حق ہے کسی بندے پر، دوسرے پر آپ نے لے رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کے ادارے میں وہ حق لینے کے لیے جاتے ہیں، بغیر رشوت کے آپ کو حق مل جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ملتا. کہاں پر؟ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنے ہوئے ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں بغیر رشوت کے بندے کو اپنا حق نہیں ملتا. مثال دیتا ہوں، ایک آپ کا پلاٹ ہے، وراثت میں آپ کو ملا ہے،
آپ نے اپنی حلال کمائی سے خریدا ہے، آپ کو اس پلاٹ کی فرد چاہیے. اب پٹواری کے پاس جاتے ہیں فرد لینے کے لیے. کیا پٹواری آپ کی زمین کی، آپ کے پلاٹ کی فرد آپ کو بغیر رشوت کے دے دے گا؟ ملتی ہے؟ نہیں ملتی. یہ صرف پٹواری کی بات نہیں، تو مثال دی ہے نا میں نے. یہ دوسرے تیسرے چہارم درجے کے ملازم سے لے کر یہ 18ویں 22ویں 24ویں 28ویں گریڈ تک کے افسر سب کے سب یہی کام کرتے ہیں. اب دیانتداری سے بتائیں، ملکی خزانہ کیا ان ملازمین کو ان کی پوری سیلری دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جو حقوق، جو مراعات ان کے لیے قانون کے اندر طے ہو چکی ہیں، خزانہ، ملکی خزانہ ساری مراعات ادا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں ملتی ہیں مراعات؟ ان کو تنخواہ کیوں ملتی ہے؟ خزانہ تو پوری قوم کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے ملکی خزانے میں. ان کو کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ تیرے علاقے میں، جس علاقے کا تو افسر ہے، تیرے علاقے میں جس بندے کا جو حق ہے، اس بندے کو اس کا حق بغیر دھکے کھانے کے، بغیر چکر کاٹنے کے، بغیر لائنوں میں لگنے کے، بغیر رشوت دینے کے، اس کا حق اس کو اس کے گھر میں اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے. ملتا ہے کسی کا حق؟ اچھا، یہ جو خزانے سے اپنی پوری مراعات اور سیلری بھی لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے رشوت بھی لیتے ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صرف رمضان کے مہینے کے نہیں تو ساری زندگی کے ہر دن کے روزے رکھ لے. وہ صیام داؤد رکھ لے. کون سے 8 روزے؟ صیام داؤد. ایک دن روزہ، ایک دن نالا، ساری زندگی رکھے اور ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے، تکبیر اولیٰ سے پڑھے ساری زندگی. اور ساری زندگی ہر رمضان میں عمرہ بھی کرے اور ہر سال حج بھی کرے اور ہر سال توبہ کی کھرب تسبیحاں پڑھ لیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو رشوت کا مال کھایا نا، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، نہ کسی توبہ سے، نہ کسی عبادت سے، نہ کسی نیکی سے. یہ نہیں معاف ہونا. ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. دیانتداری سے بتانا، آپ کو کوئی مطلوبہ چیز ہے، آپ کی ضرورت زندگی کی کوئی شے ہے، آپ مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں لینے کے لیے جاتے ہیں وہ چیز، تو ہر شے پاکستان کے ہر شہر، ہر بستی سے خالص آسانی سے مل جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ملتی. خالص دودھ ملتا ہے نا ہر جگہ سے، چائے کی پتی بھی خالص مل جاتی ہے، پیسی مرچیں بھی خالص ملتی ہیں، کرنل باسمتی کے سپر کے چاول بھی بغیر ملاوٹ کے، ٹوٹے کے اور بغیر دوسری جنسوں کے خالص مل جاتے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں ملتے یار. مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان رہتے ہیں یار. اچھا، یہ جو ملاوٹ کرنے والا طبقہ ہے، جس چیز دودھ کے اندر ملاوٹ کرے، چاول کے اندر کرے، پتی کے اندر کرے، جس چیز کے اندر بھی ملاوٹ کرنے والا طبقہ ہے، کس لیے ملاوٹ کرتا ہے؟ چلو تھوڑی سی غور کر لیں، کس لیے ملاوٹ کرتا ہے؟ کہ منافع زیادہ ہے. وہ تھوڑے منافع پر کھانے، زیادہ منافع کے لیے 2 نمبری کرتا ہے. وہ یہ جو 2 نمبری کر کے اس نے چیز 2 نمبر دی ہے، ملاوٹ والی دی ہے، اور پیسے لیے ہیں اصلی چیز کے، کیا اس نے اس کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ یہ ساری زندگی کے روزوں سے، قیاموں سے، عبادتوں سے، نمازوں سے، ساری زندگی کے حجوں، عمروں سے، توبوں سے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ جو ملاوٹ کر کے مال کھایا، کسی کا کوئی نہیں معاف ہونا. یہ نہیں معاف ہونا. کسی دھوکے میں مت رہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں چوری ہوتی ہے. چوری کیا ہوتی ہے؟ چوری. کون کرتے ہیں چوری؟ کون کرتے ہیں؟ نمازی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اہل حدیث 5 وقت کے نمازی بھی چوری کرتے ہیں. آپ کہیں گے اتنی سخت بات؟ بھائی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے کچی بات نہیں کرتا. کیا چوری ہوتی ہے؟ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. کیا چوری کرتے ہیں؟ بجلی چوری. کیا طریقہ بجلی چوری کرنے کا؟ بے شمار طریقے ہمارے معاشرے میں موجود ہے بجلی چوری کرنے کا. ایک طریقہ جو میں نے نمازیوں
کو اہل حدیثوں کو اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، میں وہ بتانے لگا، اور دلیل بھی ان کے پاس ہے، وہ دلیل بھی دیتے ہیں آگے سے، صرف چوری نہیں کرتے، دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ دلیل بھی سناتا ہوں ان کی۔ بجلی پورا مہینہ ڈٹ کر استعمال کی، قسم ہے اللہ کی، کمروں کے دروازے کھول کر اے سی چلائے، سارا دن، ساری رات۔ جب میٹر ریڈر آیا نا، اس کے ہاتھ میں 2000 روپیہ دے دیا، اس نے میٹر ریورس کر دیا، میٹر اس نے کیا کر دیا؟ ریورس کر دیا، میٹر پیچھے ہو گیا۔ اب بجلی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، بجلی استعمال ہوئی اس کے گھر میں 10,000 روپے کے، 2000 اس کو دیا، میٹر پیچھے گھوم گیا اور بل آ گیا 1000 روپیہ۔ 10,000 کی بجلی استعمال کر کے 3,000 میں فارغ۔ 10,000 کی بجلی استعمال کی، 3,000 میں کیا ہو گیا؟ یہ جو 7,000 کی بجلی استعمال کی ہے، اس کے پیسے کس نے بھرے؟ ان لوگوں نے مجھے کہا یہ گورنمنٹ کی چوری ہے، اور گورنمنٹ ہم پر کرتی ہے ظلم، لہذا نجائز ٹیکس لیتی ہے، لہذا گورنمنٹ کی چوری کرنی حلال ہے، جائز ہے۔ اللہ کی قسم دلیل دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کی بھی چوری کی اسلام اجازت، ظالم کی بھی چوری کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ چوری ہے، چاہے وہ ظالم کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی چوری ہے، یہ چوری ہے عوام الناس کی۔ چوری کن کی ہے؟ عوام الناس کی چوری کیسے ہے؟ یہ سن لو، ایک میٹر ہے جو میرے اور آپ کے گھر پہ لگا ہوتا ہے بجلی کا، ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے۔ کہاں لگا ہوتا ہے؟ ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے۔ جو بل بنتے ہیں نا ہر مہینے، وہ ہمارے میٹروں کی بنیاد پر نہیں بنتے، وہ کس بنیاد پر بنتے ہیں؟ جو میٹر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے، جو میٹر ہر گریڈ اسٹیشن کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے کتنے یونٹ سپلائی کیے ہیں اس علاقے میں۔ ادھر سے ہمارے میٹروں سے اکٹھے ہو کر گئے 1000 یونٹ مثال کے طور پر، اور ان کا میٹر بتا رہا ہے کہ سپلائی ہوئے یہاں سے کتنے؟ 2000 یونٹ۔ 1000 کدھر گیا؟ چوری ہوا ہے نا، 1000 چوری ہوا، 1000 کے ادھر جمع ہو گئے، چلی گئی ریڈنگ، اور ان کا میٹر بتا رہا ہے 2000 اس یہاں سے سپلائی ہوئی ہے۔ انہوں نے 1000 کا بل نہیں بنانا، کتنے یونٹوں کا بل بنانا ہے؟ 2000 کا، اور یہ 2000 یونٹوں کا بل سارے بلوں کے اندر ایڈجسٹ کر دینا ہے۔ کس نام سے؟ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ جناب نیلم جیلم سر چارج ہے، یہ لین لاس سر چارج ہے، یہ جناب فلاں سر چارج ہے، اور یہ ٹی وی فیس ہے۔ ہوتی ہے ہر میٹر میں، ہر بل میں کہ نہیں چیزیں ساری ہوتی ہے نا؟ مسجد میں بھی، مسجد کے بل میں بھی آتا ہے ٹی وی فیس، دیکھ لو مسجدوں میں ٹی وی چلتے ہیں، مسجد بھی ٹی وی فیس ادا کرتی۔ یہ جو ایڈجسٹمنٹ کے نام سے مختلف ٹیکس لگے ہوتے ہیں، یہ وہ یونٹ ہوتے ہیں جو چوری ہوئے۔ چوری میں نے کی ہے، چوری میں نے کیے اور مجبور کر دیا پورے معاشرے کو کہ میری چوری کے پیسے ادا کرو۔ وہ پیسے نہیں ادا کرتے تو ان کا میٹر کٹتا ہے، جائے کہاں۔ اب یہ جو میری جگہ پر سارے لوگوں نے پیسے ادا کیے، میں نے ان کا ناجائز حق تلف کیا کہ نہیں کیا؟ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کھرب رمضان کے روزے رکھ لو، کھرب راتوں کے قیام کر لو، کھرب عمرے کر لو، کھرب توبہ کی تسبیحاں پڑھ لو، یہ جو چوری کر کے مال کھایا نا، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ کئی لوگ نہری پانی چوری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہری پانی چوری کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ بھی دیہات میں رہتے ہیں یار، کیسے ہوتا ہے پتہ کہ نہیں؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو دیکھا ہے۔ ایک موقع پر جتنے زمینداروں کی زمینیں ہیں نا، وہ زمیندار اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، نہر کے افسر کو اوورسیئر کو دے دیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے وہ موقع سے نا ایک اینٹ نکال دیتے ہیں،
ہوگا کھلا ہو جاتا ہے، پانی پہلے سے زیادہ آنے لگ جاتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ پیسے دے دو، ڈبل کر دو ان پیسوں سے، تو 2 اینٹیں بھی موگے سے نکل سکتی ہیں۔ اور اگر اور زیادہ دے دو پیسے، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، موگے کے ساتھ ایک پوری نار بھی لگ جاتی ہے۔ پاکستان میں سارا کچھ چل رہا ہے، پاکستان میں یہ سارا کچھ ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت، مجوسی نہیں، کلمہ پڑھنے والے چلا رہے ہیں، پوری نار لگ جاتی ہے موگے کے ساتھ۔ اب زمیندار بڑے خوش ہیں، پہلے تو ایک نار بھی سیراب نہیں ہوتی تھی، اب خوب سیراب ہوتی ہے، فصل بھی اچھی ہے، یہ بڑا خوش ہے، کہتے ہیں صحیح سیاست لڑی ہے۔ کیا کی ہے؟ صحیح سیاست لڑی ہے۔ تو سب اللہ کی یہ سوچتے ہیں۔ اور جو نہیں نہ دیتا پیسے ان کو اوورسیز کو دینے کے لیے، اس کا معاشرے میں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے جینا حرام، کہتے ہیں دیتے نہیں پیسے، سے پیسے نہیں دیے، پانی اپنے سدا کر رہا ہے، یہ کیوں بتاتا ہے اپنی زمین کو؟ اچھا کبھی غور کیا ہے، سوچا کبھی کہ یہ جو پانی ہمارے کھیتوں میں لگا ہے، یہ کن لوگوں کا حق تھا؟ یہ اس موقع سے جو آگے عوام بستی ہے نا، ان کا حق تھا۔ ہم نے اس بدبخت شیطان کے بچے کو پیسے دے کر خود اگلے لوگوں کا حق مارا ہے، اگلے لوگوں کا حق مارا ہے ہم نے۔ یہ اس کے ابے نے جو ٹیوبر چلا کے ہمارے کھانے میں پانی نہیں ڈالا، یہ اگلے لوگوں کا حق مارا گیا ہے۔ اور آپ جو مرضی کر لو، جتنی توبہ کی تسبیحاں پڑھ لو، جتنے حج عمرے کروڑ رمضان گزار لو زندگی میں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا رب کی عدالت میں، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ ایسی بیسیوں چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ اب وقت نہیں، ورنہ میں ساری گنواتا ہوں، اگر ساری گنوانی شروع کر دوں تو کئی گھنٹے لگ رہے ہیں کہ چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں سب آپ کو پتہ ہے، دلیلیں سن لیں۔ اتنی سخت اور اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے، قسم اٹھا کے کہی ہے، میرے منہ کی بات نہیں ہے، میں دلیل دیتا ہوں، دلیلیں بھی بے شمار ہیں۔ 2-3 دلیلیں صرف سناتا ہوں میں آپ کو، غور سے سننا۔ صحیح سنن نسائی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے، اللہ پھر زندہ کر دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے، کتنی مرتبہ قتل ہو جائے؟ 3 مرتبہ۔ چوری کے واقعہ میں نہیں، ڈکیتی کے مسئلے میں نہیں، بننے پلاٹ کے برادری کے جھگڑے میں نہیں، الیکشن کے جھگڑے میں نہیں، قتل کہاں ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ وعلیہ دین، اور اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ۔ امام الانبیاء نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والا بھی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک اسے اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ شہید وہ بندہ ہے جس کے بارے میں ناطق وحی نے اپنی سچی زبان سے کہا، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی قسم حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی حدیث؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی، پھر سمجھاتا ہوں۔ یہ جو قسم اٹھا کے اللہ کے نبی نے کہا ہے، ان کے اس قسم کے مخاطب کون ہے؟ ہم سب ہیں نا، قیامت تک کرنے والے سارے مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو صحابی رسول، ہو جائے الہی کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں شہید، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر جائے صحابی رسول، اور اس صحابی رسول پر ہو قرض۔ ناطق وحی نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صحابی 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک قرضہ نہیں اترتا۔ اچھا صحابی شہید ہو کر نہیں جا سکتا، میں اور آپ چلے جائیں گے نا؟ چلے جائیں گے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شہ کے ہیں،
حیثیت کیا میری اور آپ کی چیز کیا ہے؟ ہم ابھی بھی نہیں آئی سمجھ، پھر سمجھاتا ہوں، پھر غور کرنا۔ قرض کسی کی کان پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ نہیں لیا جاتا، ایسے ہی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے نا، یا گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں؟ کیسے لیتے ہیں؟ منت کر کے۔ مجھے ضرورت ہے، میں نے آپ سے منت کر کے پیسے لے لیے واپس کرنے کے لیے، میں مر گیا، واپس نہیں ہو سکے، یہ پیسے جب تک نہیں اترتے یہ میرے جنت میں جانے کے لیے کیا بن جائیں گے؟ رکاوٹ، جو آپ کی مرضی سے لیے، تو جو میں نے رشوت کے ذریعے لیے، کرپشن کر کے لیے، ملاوٹ کر کے لیے، کم تول کر لیے، خیانت کر کے لیے، بجلی چوری کر کے لیے، پانی چوری کر کے لیے، بننا چھاپ کے لیے، ہاں، جو بہنوں کا حق مار کے کھائے وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ یہاں تو رضامندی والے معاف نہیں، دو نمبری والے کیسے معاف ہوں گے؟ قرضہ معاف نہیں، وہ بندوں کا حق ہے، تو جو دو نمبری سے کھایا وہ بندوں کا حق، وہ کیسے معاف ہوگا؟ دوسری حدیث سنیں، یہ تھی سنن نسائی شریف کی حدیث، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ اور مسلمانوں، لام حرف تاکید ہے، علماء بیٹھے ہیں پوچھ رہے ہیں، نون ثقیلہ حرف تاکید ہے، ڈبل تاکید کے آدات ذکر کر کے امام الانبیاء نے کہا ضرور بھی ضرور تم نے حقوق اور عباد میں جس جس بندے کا جتنا جتنا حق طلب کیا ہے نا، قیامت والے دن ادا کرو گے، دینا پڑے گا، کرو گے ادا، ضرور بھی ضرور دو گے۔ کیا مطلب ضرور بھی ضرور دو گے؟ نمازوں سے، رمضان کے روزوں سے، رمضان کے قیاموں سے، رمضان لیلۃ القدر کے قیاموں سے، حج عمرے سے، توبہ سے معاف ہو جائے گا؟ اگر معاف ہو جاتا تو پھر دینا کیوں پڑتا ضرور بھی ضرور؟ اس کا مطلب ہے کسی نیکی شیکی توبہ سے معاف نہیں ہونا، کیا کرنا پڑے گا؟ اسے دینا ہی پڑے گا۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اتنی مخلوق ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، میں تو چھپ جاؤں گا، اتنی مخلوق میں نکل جاؤں گا، میں بڑا چلاک ہوں، دنیا میں اپنی کرپشن کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا تو رب کو بھی نہیں پتہ چلنے دوں۔ امام الانبیاء نے اس سوچ کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ پیارے پیغمبر نے اسی حدیث کے اگلے لفظ ہے کہا حتی یقادا للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، اور مسلمانوں کسی غلطی کا شکار نہ ہونا، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بلبوتے پر اپنے آپ کو تکڑا طاقتور سمجھتے ہوئے ایک کوٹی بکری کو مارا اور کمزور سمجھتے ہوئے دنیا میں ٹکر والی تھی نا، پیارے پیغمبر نے کہا پروردگار ان دونوں بکریوں کو بھی اپنی انصاف والی عدالت میں حاضر کرے گا، اور اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، جتنی ٹکر سینگوں والی نے اس کو ماری تھی اتنی ٹکر مروائے گا۔ جس رب کو بکریاں بھی یاد ہیں، چاہے وہ آپ کے کیا چک کا نام ہے، تئی چک بھاگٹا والا، چاہے وہ ادھر کی بکری ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کی ہیں، وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہے۔ جو رب بکریوں کو یاد رکھتا ہے وہ مجھے اور آپ کو تو نہیں نہ رکھے گا؟ ہم تو چھپ جائیں گے نا اس سے، نہیں سمجھ آئی لگتا ہے؟ پھر سمجھاتا ہوں، غور کرو میرے بھائیوں، بکریوں میں رب کروائے انصاف، جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن کے لیے ثواب اور سزا کا رب نے کوئی قانون نہیں بنایا، انہیں تو دے انصاف، اور جن کے لیے نبی اور رسول آئے، جن کے لیے قرآن و حدیث اترا، جن کے لیے ثواب سزا کا قانون رب نے بنایا، جو مکلف ہیں انہیں رب مجھے اور آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے، ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے؟ دینا پڑے گا، نہیں چھوٹے نہیں جانتے کے بغیر، میں اور آپ کیا ہے، قسم اللہ کی محمد رسول اللہ کو بھی دینا پڑے گا۔ یاد نہیں آپ کو وہ حدیث، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، پیارے پیغمبر نے ایک دن کہا بھئی اگر کسی پر مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، وہ مجھ سے بدلہ کیوں پیش کیا؟ بدلہ لینے کے لیے، رب کی عدالت میں دینا پڑے گا۔
ایک بندہ آگے بڑھا، کہتا اللہ کے نبی چھڑی ماری تھی آپ نے پھر میں مار لے. کہا میری کمر ننگی تھی جب چھڑی ماری تھی، آپ نے پورا اٹھا دیا، مار لے، بدلہ لے لے، میں قیامت والے دن رب کی عدالت میں مشکلہ کر دیے بدلہ. امام الانبیاء سے حق کرو ہو، ان کی پکڑ ہو جائے، میں اور آپ کسی بندے کا حق کھا جائیں، مار جائیں، اور جنت میرے لیے جہنم سے آزاد ہو جائے، جنت کے ٹھیکیدار بن جائے. ہم نبی سے بھی بڑے رب کے رشتے دار پیدا ہو گئے. تیسری حدیث سنیں، سب نے سنی ہے حدیث، درجنوں مرتبہ 20 مرتبہ سنی ہے آپ نے، مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے، سنی ہے آپ نے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ حدیث پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. پیارے پیغمبر نے کہا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ جی اللہ کے نبی جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، سنو میرے لفظ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، جو قیامت کے دن آئے گا بے صلاۃ و صیام و زکات. ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، ساری زندگی زکاتیں دی ہیں. اس نے زندگی میں ایک نماز کی قضا نہیں کی، ایک روزہ نہیں چھوڑا، کبھی 1 روپے کی زکات میں ڈنڈی نہیں ماری، ایک دانے کی ڈنڈی نہیں ماری عشر میں. سارا کچھ ادا کرتا رہا ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے، لیکن کس حالت میں آیا رب کی عدالت میں؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا. اس نے فلاں کو گالیاں دی تھی، یہ اس نے فلاں پر تہمت لگائی تھی، اس نے فلاں کا سر پھاڑا تھا، خون بہایا تھا، اس نے فلاں کا مال کھایا تھا، رشوت، کرپشن، خیانت، ملاوٹ، دھوکہ، چوری، کم توڑنے سے، بہن کا حق مار کے اس نے جناب فلانے کی مٹائی کی تھی. اب جس کو گالیاں دی تھی، غیبتیں کی تھی، بہتان باندھے تھے، اس کی عزت سے جینے کا حق اس نے طلب کیا کہ نہیں؟ عزت سے جینے کا ہر انسان کو حق رب نے دیا کہ نہیں دیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ہر انسان کو عزت دار بنایا رب نے، کوئی بغیر عزت کے پیدا نہیں ہوا. ہر بندے کو اللہ نے عزت. اور میں آپ کو گالیاں دیتا ہوں سرعام بازار میں، آپ کی غیبتیں کرتا ہوں، آپ پر بہتان باندھتا ہوں، آپ کی معاشرے میں عزت پر حرف آئے گا کہ نہیں؟ عزت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی نا؟ یہ آپ کا عزت سے جینے کا حق طلب ہوا ہے. اب جس کی جتنی عزت کا حق طلب ہوا ہے نا، اس کی عزت کے برابر جتنی جس کی نیکیاں ملتی ہیں بنتی ہیں، وہ اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. چغلی کی ہے، چغلی کرنے سے 2 بندوں کو لڑا دیا، لڑانے سے جب لڑیں گے وہ آپس میں تو امن اور سلامتی سے جینے کا حق اس کا طرف ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے کتے کو بھی امن اور سلامتی سے جینے کا حق دیا کہ نہیں؟ آپ نے میں کتوں کو قتل نہ کرو، یہ بھی امتوں میں سے امت ہے، کتے کو بھی جینے کا حق ہے. انسان کو امن سلامتی سے جینے کا حق نہیں. جن کو میں چغلیاں کر کے لڑاتا ہوں ان کی امن و سلامتی کا حق چھینا میں. جس کو پٹائی کی ہے، سر پھاڑا ہے، اس کا بھی امن سلامتی سے جینے کا حق میں نے طلب کیا ہے. ہر حق کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی. پیارے پیغمبر نے فرمایا نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی حقوق لینے والے باقی ہوگی. اب انصاف کیسے ہوگا؟ جتنا جس کا حق طلب ہوا ہے نا، اس کے برابر اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ والا ہے. دیانتداری سے بتائیں، نمازوں سے، روزوں سے، قیاموں سے، زکاتوں سے معاف ہو گیا نا گناہ؟ ہو گیا معاف؟ جس طرح شرک آئے نا زندگی میں تو ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے. کل رب کی عدالت میں اللہ کی قسم حقوق العباد ساری نیکیوں کو پی جائیں گے، اور حقوق العباد ہماری نیکیوں کو پی جائیں گے، الٹے گناہ چڑھ جائیں گے. کسی روزے سے، کسی رمضان سے کوئی نماز نہیں ملتی ان گناہوں کی جو حقوق العباد طرف کرنے والے گناہ ہیں. اللہ اکبر. آپ کہیں گے یہ تو معاملہ واقعتاً بڑا خراب ہے، اللہ کے نبی کے سچے فرمان ہیں یہ. تو ہم نے تو کبھی اتنا حساس مسئلہ ہے اس کو آج تک سمجھا ہی نہیں
ہیں ہر مجلس میں ہم غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، نہ امام مسجد کو معاف کرتے ہیں نہ خطیب کو معاف کرتے ہیں، قسم اللہ کی اس کے پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، اس کی بہتان باندھتے ہیں اس پر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو معاف نہیں کرتے، کوئی ہماری غیبتوں سے، ہمارے بہتانوں سے، الزامات سے بچا ہوا نہیں ملے گا ابھی معاشرے میں۔ جب سے حسن آتا ہے غیبتیں، وہ مجلس ہی نہیں ہوتی جس میں کسی کے گوشت نہ کھائیں، مزہ نہیں آتا اس کا۔ مسجد کی انتظامیہ کی غیبتیں، مسجد کے صدر کی غیبتیں، مسجد کا وہ جو فنانس سیکٹری ہے نا اس کی غیبتیں، کھا گیا سارے پیسے مسجد کے، اس کے پاس حساب نہیں ہے، نمازی کرتے بیٹھ کے مسجد میں کرتے ہیں، اللہ کی قسم مولوی صاحب کی، امام خطیب کی مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نہ ملے غیبتیں کرنے کے لیے تو عمران خان، نواز شریف، زرداری، یہ تو بڑے بچے موجود ہیں ہمارے پاس ہے ہر مجلس میں۔ ہاں آپ کہیں گے آپ نے تو شروع میں کہا تھا اللہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر وہ جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ جو حدیثیں سنائی ہیں اس کا مطلب ہے ہم میں سے تو پھر جہنم سے بچنے والا ہی کوئی۔ ہاں نیکیاں تو ہیں ہمارے پاس تھوڑی سی، اور جب سے وہ سب والا ہے غیبتیں کرتے آئے ہیں، چغلیاں کرتے آئے ہیں، لوگوں پر نجائز مارتے آئے ہیں، پانی چوری کرتے آئے ہیں، بجلی چوری کرتے آئے ہیں، 2 نمبریاں ملاوٹیں، دودھ میں پانی ڈال کے لوگوں کو بیچتے آئے ہیں، رشوتیں، کرپشن، ہر شے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو تھوڑی سی نیکیاں وہ تو چلی جائیں گی حقوق العباد میں، الٹے گناہ چڑھ جائیں گے تو جہنم تو پھر ہم سب کے لیے کنفرم ہے۔ ہاں کنفرم ہے نا؟ اور نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم جہنم کنفرم نہیں۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، مایوس کرنے نہیں آیا، آپ کو بچنے کا راستہ دینا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں جہنم سے۔ رب بھی بچانا چاہتا ہے، اس کا نبی بھی بچانا چاہتا ہے ہمیں جہنم سے، میں بھی بچانا چاہتا ہوں، بچانے کا راستہ دینے آیا ہوں۔ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم غلط سمجھ بیٹھے ہیں دین کو، اسلام کو، ہم نے غلط امیدیں لگا لی ہیں رب سے۔ یہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں نا یہ بھی معاف ہو جائیں گے، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے ابھی آپ نے قسمیں اٹھا کے کہا کوئی نہیں معاف ہونے گی، نہ کسی توبہ سے، نہ عمرے سے، نہ کسی نیک کی عبادت سے، اب آپ نے کہہ دیا معاف ہو جائیں گے۔ اور بھائی دونوں باتوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی توبہ سے نہیں معاف ہونے گی، کسی نیکی عمرے عبادت سے قسم ہے اللہ کی نہیں معاف ہونے گی، میں اب بھی کہتا ہوں نہیں معاف ہونے گی۔ ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں اور ہے، نہ توبہ ہے نہ عبادتیں ہیں، طریقہ کیا ہے اس کا؟ اور ہے وہ طریقہ جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہاں وہ طریقہ ہے کہ ان گناہوں کی بخشش کا، معافی کا، معاف کرنا چاہتا ہے رب۔ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، بخاری میں اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من جلدہ یوم شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم فإن کانت لہ حسنات أخذ من حسناتہ فإن لم تکن لہ حسنات أخذ من سیئات صاحبہ فطرح علیہ ثم یلقى فی النار، رواه البخاری و مسلم۔ جس بندے سے کسی کی عزت کا حق طلب ہوا ہے، امن و سلامتی سے جینے کا حق طلب ہوا ہے، کسی کا مال کا حق طلب ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی حق طلب ہوا ہے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے جب بندے کے ہاتھ میں کوئی ساز و سامان درہم و دینار نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے وہ جس کا حق طلب کیا اس کو واپس کیا کر دے، اسے واپس کر دے، یا اسے معاف کروا لے، معافی مانگ لے اسے، وہ معاف کر دے کی خوشی سے، یا اس کو واپس کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ توبہ سے نہیں معاف ہونا، حج عمرے نماز روزے رمضانوں سے نہیں معاف ہونا، کس سے معاف ہونا ہے؟ جن بہنوں کا حق کھایا واپس کرو، جن پھوپھیوں کا کھا رہے ہیں حساب کر کے واپس کر دو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، پھر سمجھاتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ بھئی جن کا تو پتہ ہے ان کو تو کر دیں گے واپس یا معافی مانگ لیں گے، تو ہم تو
پہلے دن سے یہ دور رویہ کرتے آئے ہیں، تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس کے کتنے کھائے ہیں پیسے، اور کئی فوت ہو چکے ہیں دنیا میں، اور کئیوں سے ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے، وہ پتہ نہیں اب کہاں ہے، ہم کو کیسے واپس کریں۔ اور یہ بجلی چوری جو کی ہے، اس میری اس چوری کے کس نے کتنے پیسے دیے مجھے کیا پتا، اور جو پانی چوری کر کے لگایا ہے کھیتوں کو، کس بندے کا کتنا پانی تھا، اس کو کتنے پیسے اس کے بندے ہیں کتنے دینے ہیں مجھے کیا پتا، کیسے دوں؟ یہ تو سمجھ سے بھلا کر ہے بات آپ کی کہ واپس کر دیں، کیسے واپس کریں؟ وہ ساری زندگی تو غفلت کے اندر بسر کر دی، شعور ہی نہیں تھا، غفلت میں غلطیاں اتنی ہو گئی، حقوق العباد ہی اتنے طلب ہو گئے، اب یاد ہی نہیں، تو اب کیسے واپس کریں؟ اب میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی، اسلام اس کی واپسی کا بھی رستہ دیتا ہے، یہ بھی واپس ہو سکتے ہیں، یہ بھی واپس، کیونکہ رب ہمیں جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، وہ بچانا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ جن کا تو پتہ ہے نا ان کے پیسے اتنے کھائے ہیں ان کو تو کرو واپس پہلی فرصت میں، جتنی جلدی ممکن ہوتا ہے واپس کرو، اور جن کا نہیں پتا موٹا سا اندازہ لگا لو۔ مثلا میں اندازہ لگاتا ہوں کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ کھایا ہوگا آج تک غفلت کی زندگی میں، جب سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا مسئلے کا، پتہ نہیں تھا، 1 لاکھ کھایا ہوگا، میں اپنے دل میں طے کروں میں نے 2 لاکھ دینے، زیادہ ہی دینے ہیں، اپنی آمدن سے بچا کے نہ روزانہ صدقہ کرنا شروع کروں، یہ کہہ کر کے یا اللہ کل قیامت کے دن تیری عدالت میں نیکیاں دینی پڑے گی یا لوگوں میں گناہ دینے پڑے گی، یا اللہ نیکی بڑی مہنگی عوام کا، میں وہاں حساب دینے کے قابل نہیں، یا اللہ پہلے غفلت کی زندگی میں گناہ ہو گیا، سمجھ نہیں تھی، اب مجھے سمجھ آئی ہے، اب میں دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں کس کے کتنے کھائے ہیں، اور کئی فوت ہو گئے، کئیوں سے رابطہ نہیں ہے، یا اللہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، جن کے پیسے ہیں اس کا ثواب یا اللہ ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ آپ کہیں گے چلو پیسے تو اس طرح معاف ہو جائیں گے، غیبتیں، چغلیاں، بہتان، الزام، پٹائیاں وہ کیسے معاف ہوگی؟ گاڑیاں وہ کیسے معاف ہوگی؟ اس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ نہیں، وہ معافی مانگ لو اس سے جا کر، کیا کرنا اس سے جا کر؟ معافی مانگ لو، جو زندہ ہے معافی مانگ لو، اور جو فوت ہو گیا جب تک آپ زندہ ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، پہلے غیبتیں کی تھی، اب کیا کرو اس کے لیے؟ دعا مانگو اللہ سے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے درجے بلند کر دے، اس کی کمیاں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور جس کو پڑھا تھا معاشرے میں غیبتیں کر کر کے بہتان مانگ کر فوت ہو گیا، وہ معافی نہیں مانگ سکتے اس کے پاس جا کر، جس مجلس میں پڑھا تھا نا وہاں جا کر کوئی خوبی ڈھونڈے اس کی، اور اس خوبی کا تذکرہ کرے، اور پھر رب سے کہے یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ غفلت کی زندگی میں غلطی ہو گئی ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ ان کی خوبیاں بھی بیان کر رہا ہوں، یا اللہ آخرت میں حساب بڑا مشکل ہے، میں دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کرے گا، کر دے گا۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے نکالی ساری باتیں؟ بھائی میں نے گھر سے نہیں نکالی، یہ پیارے پیغمبر کی حدیث کا خلاصہ سنایا آپ سے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، پیارے پیغمبر نے کہا، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جس نے لوگوں کے اموال لیے، حقوق طرف کیے، اب اس کا ارادہ بن گیا واپس کرنے کا، تو اللہ اس کی طرف سے ادا کروا دے گا، اللہ اسباب بھی پیدا کر دے گا، وسائل بھی دے دے گا، یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ہاں ادا ہو جائے گا، رب کروا دے گا، یہ رب کے اوپر چلا گیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے آج ہی بندے نے فیصلہ کیا، ابھی فیصلہ کیا آپ نے سن کر میری باتیں کہ بھئی معاملہ واقعہ تو بڑا حساس ہے، نیکی واقعہ تو بڑی، پتہ نیکی کتنی مہنگی ہے، پتہ کہ نہیں وہاں پر نیکی کتنی مہنگی ہے پتہ ہے؟ ایک اندازہ لگانا تھوڑا سا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی پاس مار کے کسی ایک نیکی کم رہ جائے، 32 نمبر آ جائے، 33 والا پاس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، 1 نمبر کم ہو گیا، قسم ہے پروردگار کی، وہ جس کا 1 نمبر کم ہے نا وہ چاہے گا ساری دنیا کی دولت لے لے مجھ سے اور مجھے ایک نیکی مل جائے، ساری دنیا کی دولت دے کر ایک نیکی مل جائے گی؟ ہاں اتنی مہنگی ہے نیکی وہاں پر، اور ہر حق کے بدلے میں اللہ کی قسم نیکی دینی پڑے گی یا گناہ اٹھانے پڑیں گے، اتنا سیدھا مسئلہ نہیں جتنا ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے آج تک، کھائی جا رہے ہیں پورے ملک کو، بیڑا غلط کر دیا ملک پاکستان کا،
کسی ہندو نے، کسی یہودی عیسائی نے، کسی کمیونسٹ بدھ مت نے اتنا بڑا نقصان ملک پاکستان کو آج تک نہیں پہنچایا، نہ پہنچا سکتا ہے جتنا بڑا نقصان خود پاکستانیوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا کیا کہ نہیں کیا؟ دونوں ہاتھوں سے 75 سالوں سے اس ملک کو لوٹنے پر قدر بستا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے جو جتنے بڑے منصب پر بیٹھتا ہے، جتنے بڑے اس کے اختیارات کا اتنا بڑا قبلہ کرنا تو اپنا حق سمجھتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ پاکستانیوں سے بڑا اس ملک کا دشمن دنیا میں نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، نیکی دینی پڑے گی ہر کام کے بدلے میں۔ کیا دینی پڑے گی؟ نیکیاں ختم ہو جائیں تو کیا دینے پڑیں گے؟ گناہ دینے پڑیں گے۔ چھوٹے کی نہیں جان چھوٹے۔ دنیا میں نیکیاں ضائع ہو جائیں تو بندہ دوبارہ نیکیاں کما سکتا ہے، آخرت میں ضائع ہو جائے گی تو کمانے کا موقع ہے پھر؟ ہاں پھر کدھر سے لیں گے نیکیاں؟ تو اگر آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی سارے حقوق دنیا نے حساب صاف کر کے جانا، رب کی عدالت میں مشکل ہے پڑا، رات کو آ گئی موت کا تو پتہ ہی نہیں، ابھی گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، آ گئی موت رستے میں، نہ کسی سے معافی مانگی گئی، نہ کسی کا ٹیڑی پیسہ ادا ہوا، تو پھر کیا بنے گا؟ اب اللہ عنہ کا مطلب ہے رب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی طرف سے ادا کروا دے گا۔ وہ رب پر معاملہ چلا گیا ہے، خلوص دل سے جب اس نے فیصلہ کر لیا نا میں کسی کا حق لے کر دنیا سے نہیں جانا، یہ مر گیا ہے، زندگی موت رب کے ہاتھ میں تھی، قسم ہے اللہ کی پروردگار اپنی طرف سے جن جن کے حق طرف ہوئے ان کو دے گا اور اس کو معاف کروا دے گا آخرت میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پختہ دل سے، پکے دل سے فیصلہ کریں گے کسی کا جڑی پیسہ لے کے نہیں جانا۔ سمجھ آئی؟ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے کہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے؟ جہنم کنفرم ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ بچانے کے راستے ہیں۔ اور ومن اخذ اموال الناس، دوسرا جو اس کا ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه اللہ، جس نے لوگوں کے اموال لیے واپس کرنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے، کھا پی گئے، اس نے کہا مولوی ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ بڑا کچھ بول رہی ہے، اتلفه اللہ، رب دنیا بھی برباد کر دے گا، اوپر بھی برباد کر دے گا۔ تو اچھا اب مجھے آپ بتائیں ہم سے کوئی حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی کہ نہیں آج تک؟ ہاں تھوڑی سی ہوئی ہے نا، بہت ہوئی ہے۔ مان لینے سے رب خوش ہو جاتا ہے، یار اعتراف کرنا چاہیے ہوئی ہے، اور بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو حساب رب کی عدالت میں دینا ہے یا دنیا میں کرنا ہے؟ دنیا میں کرنا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتا رہے ہو، کہتے ہیں دنیا میں حساب کر کے جانا ہے۔ یا اللہ ہمارا ساتھ دنیا میں لے لے سب، یا اللہ دنیا میں آسانیاں پیدا کر دے کے۔ اور میرے بھائیوں یہ تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ دنیا میں حساب کرنا، کسی کا جڑی پیسہ بھی لے کر نہیں جانا، جن کی حکمتیں چگلیاں کی ان سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ایک وعدہ اور کر لو میرے ساتھ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آج تہیہ کرو، عہد کرو، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی پر بہتان، جھوٹا الزام، باڑ میں جائے جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نے کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی کی غیبت چگلی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کا ہاتھ نہیں چلانا، کسی کا ٹیڑی پیسہ حرام نہ کھانا ہے، نہ اپنی اولاد کو کھلانا ہے۔ کر سکتے ہیں بات آئی؟ ہاں اگر یہ کر لو گے نا، اپنے اوپر بھی احسان کرو گے، اپنی اولادوں پر بھی کرو گے، اللہ کی قسم سے 21 کروڑ عوام پاکستانی پر، عوام پر بھی کرو گے، اس ملک پاکستان پر بھی کرو گے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا ملک ہے، اس ملک کو ہم نے انشاءاللہ سنبھالنا ہے، بچانا ہے۔ بچنا ہے اس طریقے سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کی اصلاح کریں، اپنی اولادوں کی اصلاح کریں، ناانصافیاں، زیادتیاں، ظلم، حق تلفیاں یہ چھوڑ دیں سارا کچھ، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔